بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں مری، اور کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کیسز میں۔ اور آج جو تھا عدالت نے جو توشہ خانہ کیس ہے جو آصف زرداری اور نواز شریف، یسر رضا گیلانی وغیرہ کے خلاف ہے، اس میں نیب کو ان کا بیان بھی قلم بند کرنے کے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جو ان کے کلائنٹ ہیں، یعنی کہ جو نواز شریف ہیں، وہ خود اس کے حوالے سے جو اپنا بیان ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ لیکن اس دورے کے دوران بہت اہم جو ملاقاتیں نواز شریف کی ہوں گی وہ ہیں مولانا فضل الرحمان سے اور آصف زرداری سے۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ مستقبل کا جو سیاسی ایک سیٹ اپ ہے اور عام انتخابات ہیں اس میں بڑا یہ رول پلے کریں گی۔ اور اس میں مسلم لیگ نون چونکہ پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کے ساتھ اتحادی رہ چکی ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد جو ہے یہ باضابطہ ملاقات ہوگی آصف زرداری سے اور مولانا فضل الرحمان سے۔ اور اس ملاقات کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں، فیصلہ ساز قوتوں کی بھی نظریں ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیونکہ آصف زرداری کا جو کل کا بیان ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ آصف زرداری الیکشن جو بیٹا بات کر رہا تھا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی، اس کے برعکس بیان دیا ہے آصف زرداری نے۔ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نواز شریف سمیت اپنے والوں کو بھی جو ہے وہ لتاڑ دیا کہ اب جو سیاست کے بابے ہیں 70 سال کے، ان کو آرام کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنی چاہیے، اور ہم بچوں کو جو ہے وہ نوجوانوں کو آگے دینا چاہیے۔ تو ظاہر ان کے والد کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے، نواز شریف کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے، تو وہ خود وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ تو یہ جو بلاول کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات کرنا اور آصف زرداری کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا، یہ دونوں بڑی جو ہے وہ اہم باتیں ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک جو مخالف رائے پائی جاتی ہے اس کا ایک یہ شخصانہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ صرف وقتی ہے اور لوگوں کو اور عوام کو اور میڈیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اصل میں باپ بیٹا دونوں اندر سے ایک ہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اپنے باپ کے بغیر کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور فیصلہ سازی کی ساری جو پاور ہے وہ بلاول کی بجائے آصف زرداری کے پاس ہے۔ جبکہ آصف زرداری کا یہ موقف ہے، بلکہ آصف زرداری کے قریبی ساتھیوں کا یہ موقف ہے کہ فیصلہ آج بھی جو ہے وہ آصف زرداری ہی کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے باپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ جو جلسے جلوسوں میں وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک پیغام دینے کی کہ اب ہم ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں، اس طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ تاہم جب یہ ملاقات ہوگی نواز شریف کی آصف زرداری سے اور فضل الرحمان سے، تو پھر بہت سی باتیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ کیونکہ نواز شریف جب وطن واپس آئے تھے، جہاز سے اترے تھے، بلکہ انہوں نے دبئی سے پاکستان روانہ ہوتے وقت بھی یہ بات کہی تھی، اور پاکستان پہنچنے کے بعد بھی یہ بات کی تھی کہ وہ تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے، کسی کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو لہٰذا وہ جو مفاہمت کی ایک پالیسی ہے اس پالیسی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ تو کیا یہ مفاہمت کی جو پالیسی ہے یہ آگے بڑھ سکے گی یا نہیں بڑھ سکے گی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ جو ہے وہ نشان ہوگا۔ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جس رفتار سے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور مہنگائی لیگ کا نام دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، حالانکہ یہی بلاول بھٹو اور ان کی جو پارٹی کے درجن بھر سے زیادہ وزراء اسی پی ڈی ایم میں شامل تھے، اتحادی حکومت میں شامل تھے 16 ماہ جس نے حکومت کی، اس وقت مہنگائی کا صرف اکیلا نون لیگ کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ظاہر پیپلز پارٹی اس سے خود کو بری ذمہ تو قرار نہیں دے سکتی، کابینہ فیصلے کرتی تھی، یہ مختلف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، سارا کچھ وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو آج آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی لیگ ہے اور مہنگائی ساری نون لیگ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہاں پر مہنگائی کیوں ہے؟ تو وہاں پر بھی تو مہنگائی کا، اور وہاں پہ سندھ کے حالات کیوں خراب ہیں؟ کراچی کی جو صورتحال ہے
وہ سب کے سامنے ہے، تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جو مدعا ہے وہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ نون لیگ پہ نہیں ڈال سکتے، اس میں پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ برابر کی جو ہے وہ ذمہ دار اس وجہ سے ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس وقت جو تھی وہ ساری کی ساری حکومت کے مزے لے رہی تھی، اور اب صرف ایک جماعت کو سائیڈ لائن کر کے آپ اس قسم کی جب باتیں کریں گے، الزامات لگائیں گے، تو یہ ایک، اور اس کو عوام بھی نہیں مانے گا، کورٹ بھی نہیں مانے گا۔ بچہ ایک پیپلز پارٹی نے ایک اور تھیوری جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے، وہ اب اپنے لوگوں میں اور اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک عجیب بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ یہ اپنے حلقوں کے حوالے سے جو الیکٹیبل ہیں پیپلز پارٹی کے، جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑنے والا۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگ کے مقابلے میں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی جیتنے والا یا الیکٹیبل نہیں کھڑا یا ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا ہے، تو وہ پھر نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے، اور یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ ابھی بھی ایک رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا جی میں تو اپنے حلقوں میں جب جاتا ہوں اور جب میں نون لیگ کے خلاف باتیں کرتا ہوں تو میرے تو اتنے زیادہ فالورز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور میرے اعزاز میں میرے حلقے کے لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریسیپشن اور استقبالیے منعقد کرنا شروع کر دیے۔ جی کیا بات ہے کہ یہ جناب نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اوپر کسی خلائی مخلوق کا یہ سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ تو وہ، اور پھر دوسری بات جو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ابھی بھی ایک افواہ ہے، ایک ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی مختلف خدشات کا، تحفظات کا اظہار ابھی تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات پلٹا کھاتے زیادہ دیر نہیں لگاتے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی گفتگو جو ہے وہ مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کیا حکومت سازی کی جو ہے وہ اس شکل میں آئے گی کہ حکومت بنا سکے اور پنجاب کو فتح کر سکے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ 125 نشستیں لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ 125 نشستیں 146 میں سے حاصل کر سکیں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ اگر انہوں نے 125 کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سروے کرائے ہوئے ہیں، تو سروے سے تو 2000 4000 لوگوں کا سروے کی بنیاد کے اوپر تو ہم اس کا رزلٹ جو ہے وہ نوٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب عوام نکلیں گے، باہر آئیں گے، ووٹ دیں گے، تو اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے پہلے ہی اس قسم کے اندازے لگانا شروع کر دیں، اور 125 سیٹیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ صرف پنجاب سے حاصل کرے گی، اگر نون لیگ صرف پنجاب سے 125 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقین مانیے پھر تو ان کو ضرورت نہیں ہے، پھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ کسی کی مدد لے۔ ان کے پھر اپنے مخصوص نشستوں کے لوگ ہوں گے، ساتھ ان کے اتحادی ہوں گے چھوٹے موٹے۔ ابھی دیکھیں جمعیت اہل حدیث نے حمایت کر دی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل کر ایکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جانا اور بہت زیادہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ، جو سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، اس سے جو ہے وہ چیزوں کو مزید کلیئر ہوتا ہوا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔